ہر چیز کا خالق بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ عالم کو وجود دینے والا وہ مالک و خالق ہے، اور اسی کی ذات اکیلی ذات ہے۔ توحید فی الربوبیت کو سمجھنے کے لیے تفصیلاً قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک ہے، اور اس کا مدبر ہے، اور اس میں تصرف کا کلی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس اختیار میں کوئی بھی اور شریک نہیں ہے۔ پوری کائنات میں زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ کمزوریوں سے پاک ہے، کسی قسم کی اس میں کمزوری نہیں ہے، اور کوئی اس امور کو چلانے میں اس کا مددگار معاون نہیں ہے، اور اس کے حکم کے آگے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا توحید فی الربوبیت کو توحید اسبات بھی کہتے ہیں، اور یہ توحید فی الربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے واجب الوجود ہونے پر اور اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان لایا جائے، اور اس امر کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک رب اور پروردگار ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور توحید کی یہ قسم یاد رکھیے، توحید فی الربوبیت کی یہ جو قسم ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، مالک، رازق، پروردگار، مدبر الامور جاننا اور ماننا، اس عبارت سے جانا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب ماننا، جو کہ تمام مسلمان مانتے ہیں، اور اس کی تمام جو صفات ہیں اس کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ مالک و خالق ہے، جس کی تسبیح زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کو جانتی پہچانتی بھی ہے، اور اس کے ذکر میں بھی مشغول ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس کا اپنا کلام گواہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں، اور وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، دانا ہے، حکیم ہے، جس چیز کو بھی بنایا اس کے عناصر کو وہ جانتا ہے، اس کی ترکیب کو وہ جانتا ہے، اور اس سے جو چیز نشر ہونی ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ انسان کو بنایا، انسان کی تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے، بلکہ ہر مخلوق کو جو پیدا کیا، اس مخلوق کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے اس کو وہ جاننے والا ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، بڑا دانا ہے، وہ پاک پروردگار۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے یحیی، اور موت دیتا ہے وہ یمیت۔ اس امر کے اندر کوئی بندہ بھی، کوئی مخلوق شامل نہیں ہے۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے روح قبض کرنے میں، وہ بھی اس کے حکم کے تابع ہیں۔